आपने बाजौड़ में ऊपर से हेलीकॉप्टर, नीचे से गोलियां, वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने क्या गुनाह किया था? हाफिज साहब, आप और आपकी रिजीम इसका क्या जवाब देंगी? डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आप क़यामत पे यकीन रखते हैं? छोटे छोटे बच्चे लोगों के मर रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर उस दिन कहाँ थे जब दरिया स्वात में सियालकोट की पूरी फैमिली, एक बुढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत, बच्चियों समेत 4 घंटे पड़े रहे। 4 घंटे एक हेलीकॉप्टर उन सबको बचा सकता था। जिंदाबाद, ऐसे नहीं चलेगा। हमारे वसाइल हमारे खिलाफ आप इस्तेमाल करते हैं। जिंदाबाद। पाकिस्तान के उन तमाम लोगों से जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ओपन एयर इस बेहतरीन मौसम में खड़े इस गुनाह की पादाश में कि इन्होंने फैसला किया है कि हमने आइन की बालादस्ती कायम करनी है, हमने यहाँ वोट की इज़्ज़त को बहाल करना है, हमने यहाँ एक ऐसी पार्लियामेंट की तश्कील करनी है, एक ऐसे नए पाकिस्तान की तश्कील नौ करनी है जहाँ इलेक्टेड पार्लियामेंट में पॉलिसियाँ बने। उसकी सज़ा हमें ये दी जा रही है। हम अपील करते हैं हर सुनने वाले मर्द से, हर सुनने वाली औरत से, हर जज से, हर उस जर्नल से, हर उस जर्नलिस्ट से, हर उस प्रोफेसर से जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है कि वो हमारी इस लश्कर में शामिल हो। ये लड़ाई आइन की बालादस्ती कायम वाले कोर्टों और आइन को रोकने वाले कोर्टों के दरमियान हमने फैसला कर लिया है। हम अपने आइन का दिफा करेंगे। आइन हमें हक देता है। जो जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हमें देख रहे हैं। आपको पता है, यू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जज साहिबान, यहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ लोगों के जमा होने पे पाबंदी है। लोग होटल से निकल के ओपन एयर में करते हैं। आप बड़े अच्छे गाउन पहने हुए जजेस, आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? क्या आपने इस जमहूरी तहरीक का साथ देना है या फिस्ताई पागलों का साथ देना है? बाजौड़ में कत्लेआम शुरू है। जो आदमी हमारा चीफ है, जो आदमी हमारा फील्ड मार्शल है, वो कुरान का हाफिज है। कुरान करीम एक इंसान की मौत को, जिसने किसी को कत्ल न किया हो, जिसने किसी का जुल्म नहीं किया हो, एक आदमी का कत्ल कुरान करीम सारी इंसानियत का कत्ल वो करता है। आपने बाजौड़ में ऊपर से हेलीकॉप्टर, नीचे से गोलियां, वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने क्या गुनाह किया था? हाफिज साहब, आप और आपकी रिजीम इसका क्या जवाब देंगी? डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आप क़यामत पे यकीन रखते हैं? छोटे छोटे बच्चे लोगों के मर रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर उस दिन कहाँ थे जब दरिया स्वात में सियालकोट की पूरी फैमिली, एक बुढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत, बच्चियों समेत 4 घंटे पड़े रहे। 4 घंटे एक हेलीकॉप्टर उन सबको बचा सकता था। जिंदाबाद, ऐसे नहीं चलेगा। हमारे वसाइल हमारे खिलाफ आप इस्तेमाल करते हैं। जिंदाबाद। लेकिन हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान एक रज़ाकाराना फेडरेशन है। इस पे आइन की बालादस्ती होगी, वोट से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। शाहबाज भाई, आपको मुबारक हो। आप जिस शहर में भी जाएंगे, क्वेटा फर्स्ट, आप जिस शहर में भी जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप हम खाली झंडियों से इस्तीफा करें। This is the decision of this organization. तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ये फैसला है कि शहबाज और इसके हवलदार स्पीकर जिस शहर में जाएं, हमारी पार्टियां काली झंडियों से उनके इस्तकबाल करें और फिस्तायत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद के नारे लगाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। देखें, हम यहाँ आए थे पूरे पाकिस्तान से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की दावत पर मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के लोग आए कि यहाँ हम बैठेंगे और पाकिस्तान जिस दलदल में धंसता चला जा रहा है और जिस तबाही की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचेंगे और अपनी आइनी, कानूनी और इंसानी बुनियादों के ऊपर, शरई बुनियादों के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं, वतन से वफादारी, उसको निभाने के लिए मनसूबाबंदी प्लान करेंगे, एक लाएअमल बनाएंगे
اور اس کے مطابق پاکستان میں جدوجہد کریں گے. لیکن یہ جو نشانیاں ہیں اس کا مطلب یہ ہے روکنا، ایک ہوٹل کے اندر پروگرام نہ کرنے دینا، اس بات کی دلیل ہے یہ بوکھلایا ہوا سسٹم ہے، کمزور ہے، انتہائی یہ پیرالائز سسٹم ہے. یہ گولی کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ بلڈوز کر لے گا. آپ دیکھیں کسی کے پاکستان میں کوئی بھی، چاہے وہ پاکستان کی مختلف قومیتیں ہوں یا مختلف ادیان ہوں، کسی کی بھی یہاں پر جو حقوق ہے وہ اس کو پریکٹس کرنے نہیں دیا جا رہا. سارا ملک بند کیا ہوا انہوں نے. عراق جاتے تھے ہم لوگ زیارت کرنے کے لیے بائی روڈ، وہ راستے بند کر دیے ہیں. اور جو وزیر داخلہ صاحب اعلان کر کے پاکستان سے ہی چلا گیا، کوئی کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوئی، کوئی کسی سے بات نہیں ہوئی. ہم تنگ آ چکے ہیں اس ظلم کے ساتھ، فسطائیت کے سے. لہٰذا ہم بھی فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آئینی حقوق کو اپنی کیا اسے کہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ہم اس کو پریکٹس کریں گے. اور ولو بلغ ما بلغ، یہ میں مارے، گولیاں ماریں، ہمارے سر کاٹ دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم اپنے، میں نے کل اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کے پورے پاکستان سے موو کرنا ہے کراچی اور پھر امدان کی طرف. ہم نہیں مانتے ان کے کسی بھی، ہمارے پر اعتماد نہیں ہے. یہ سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ الیکشن بڑا فری اینڈ فیئر ہوا ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے. عوام کے حق پر ڈھاکہ ڈالا ہے. عدلیہ کہاں ہے؟ پارلیمنٹ کہاں؟ ہر چیز ریلیونٹ ہے. ریاست کے سارے ستون ڈہ چکے ہیں، اپنے بوجھ تلے دب چکے ہیں. اس وطن کو نکالنا جو ہماری مادن وطن ان حالات سے ہم سارے اکٹھے ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انشاءاللہ عزیز راہ میں مر جانا شہادت ہے. ہم کبھی بھی اپنے وطن کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو کیا اسے کہتے ہیں کہ اس وطن کو توڑنے پھوڑنے اور تباہ برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہمارے تمام اکابرین نے بات کی، بس محمود صاحب آخر میں بات کریں گے. میں صرف 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. آج امریکن پریزیڈنٹ کا ایک ٹویٹ آیا ہے اور کچھ بتایا گیا کہ کچھ ٹریڈ ایگریمنٹ ہوئے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں، ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہونی چاہیے اور ہم ہر صورت میں جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ملک کے ایکسپورٹ بڑھنے چاہیے. لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کی نیٹی گریٹی کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. آئین جس بات کا پابند کرتا ہے کہ سب سے پہلے جس صوبے میں جس کے جو وسائل ہیں، سب سے پہلے اس کی عوام کا اس کے اوپر حق ہے. تو ہم یہ بات ہر صورت میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں جو لوکل کمیونٹی ہے جس کو آئین پروٹیکشن دیتی ہے کہ ان کی صوبے کی وسائل پہ سب سے پہلے ان علاقے کی لوگوں کی حاکمیت ہے، اتھارٹی ہے، ان کا حق ہے، کیا اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ نہیں. پھر صوبائی کو 18 امینڈمنٹ کے بعد تو صوبائی حکومت کا بنتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی صوبائی حکومت کے معاملے میں وفاق کو حصہ دار نہیں ہونا چاہیے. وہ صوبائی حکومت اپنے مفادات کے مطابق ایگریمنٹ کرے، بے شک ایک طریقہ کار ہو. تو ایک تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ اس جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور طریقہ کار کیا ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت عمران خان جیل میں ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے جیل میں ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو ناپسند ہے. جتنی بھی اس کے خلاف کیسز ہے وہ کیسز غیر قانونی ہے، اممورل ہے اور اس کی بنیاد پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ساتھ جو بھی ہمارے دیگر جیل میں لوگ ہیں، ابھی جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو سرگودا میں ATC نے فیصلہ کیا ہے، جو لاہور میں کیا اور آج بھی ایک فیصلہ متوقع ہے فیصل آباد میں، یہ پہلے سے طے شدہ فیصلے ہیں. یعنی اگر اس طرح عدالتوں سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو یہ بتائے پھر یہ عوام کدھر جائیں گے. آپ تو بالکل عملاً اس ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے انصاف کے نظام کو ختم کیا، آپ نے انصاف کے نظام کو تباہ برباد کر دیا. 26ویں آئینی ترمیم انصاف کا قاتل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف عوام کو اور وکلاء کو اور عدلیہ کو خود ان کے خلاف اٹھنا ہوگا. ہم اپنے جج صاحبان سے، چیف جسٹس صاحب سے یہ ملتمس ہے، بہت احترام کے ساتھ، بہت رسپیکٹ کے ساتھ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کی عدالت ہمیں انصاف نہیں دیتی تو کیا ہم عالمی عدالت میں جائیں؟ کیا ہم اپنی عدالتی نظام سے مایوس ہو جائیں؟
عدالت جس وقت ججز کا بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں. یہ وقت گزر جاتا ہے, ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, بے روزگاری ہے. ہمارے صوبے میں جو اس وقت صورتحال ہے, ہمیں اس پہ شدید تشویش ہے. میں اپنی حکومت سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ کسی قسم کی آپریشن کو نہیں ہونے دے گی. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو آپ کے پاس انٹیلیجنس ادارے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں روزگار دے, آپ ہمیں ٹریڈ دے. آپ نے افغانستان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ روکا. آپ نے جو ہے نا پاٹا پہ جو ہے ٹیکسز لگائیں, مزید ادھر پریشانیاں پیدا کی. وہ سائل کوئی نہیں دے رہے ہیں, نہ آپ اس کو جو ہے نا جو اس کے نیٹ ہائٹل پرافٹ دے رہے ہیں, نہ جو سرتاج عزیز